प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत हम तेलंगाना की जो उर्दू दरसी किताब है गुंचे उर्दू जमात पंजुम से आज पहले यूनिट के तहत तीसरा सबक तितली और गुलाब लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले दिनों हमने सबक नंबर 1 सुबह की आमद नज़म, सबक नंबर 2 हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वीडियो लेसन की शक्ल में पेश कर चुके हैं। अब आइए पहले यूनिट के तहत सबक नंबर 3 तितली और गुलाब का आज के इस वीडियो लेसन में हम मुताला करते हैं। देखें कि सबक के आगाज़ से क़ब्ल हम आपसे सवालात करेंगे। आपको इन सवालात के जवाबात देने हैं। देखें कि आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पर। उस तस्वीर को आपको बग़ौर मुशाहिदा करना है। गौर से उस तस्वीर को देखिए और सोचिए, बोलिए, इस्तिताअत के तहत इन सवालों के जवाबात दीजिए। सोचिए, बोलिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1 है, इस तस्वीर में क्या है? सवाल नंबर 2 है, तस्वीर में तितलियां क्या कर रही हैं? सवाल नंबर 3 है, बाग में कौन कौन से हशरात मंडला रहे हैं? सवाल नंबर 4 है, पेड़ पौधों पर कौन कौन से परिंदे उड़ रहे हैं? और सवाल नंबर 5 है, बाग में मौजूद फूलों के नाम बताइए। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, आप करना ये है कि इन पाँचों सवालात के जवाबात 2 तरीक़े के ज़रिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला तरीक़ा ये है कि आपको इन सवालात के जवाबात अपने व्हाट्सएप के वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके अपने उर्दू टीचर को रवाना करना है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी नोटबुक में इन सवालात के जवाबात को लिखिए और उसकी फ़ोटो लेकर अपने टीचर को रवाना फरमाएं। ठीक है, आइए इस सबक का आगाज़ करते हैं। और सबक के आगाज़ से क़ब्ल आपके लिए यहाँ पर एक हिदायत है। सबक पढ़िए, ऐसे अल्फाज के नीचे ख़त खींचिए जिनके माने आप न जानते हों। यानी आप सबक का मुताला कीजिए, इबारत ख़ानी कीजिए और जो अल्फाज आपको मुश्किल नज़र आएँ उसको अंडरलाइन कीजिए, यानी उसके नीचे ख़त खींचिए और उनके माने किताब के आखिर में जो फ़रहंग दी गई है उसमें या फिर लुग़त में आप तलाश कर सकते हैं या अपने बड़ों से पूछकर उन अल्फाज के मानों से वाकिफ़ियत हासिल कर सकते हैं। आपकी इस मुश्किल को हमने इस वीडियो लेसन में आसान कर दिया है और अल्फाज के मानों को आपके मुश्किल अल्फाज के मानों को आपके इस सबक से तलाश कर यहाँ उनके माने हमने पेश किए हैं। आइए मुश्किल अल्फाज के मानों से वाकिफ़ियत हासिल करते हैं। अल्फाज माना। सुहाना, सुहाना के माने हैं दिल पसंद। झुरमुट, झुरमुट के माने बच्चों हुजूम। सुर्ख, सुर्ख के माने हैं लाल रंग। क्या है बोलिए? लाल रंग। नीला, आसमानी रंग। अरग़वानी, सुर्ख रंग। गहमा गहमी, चहल पहल। गमगीन, उदास। तदबीर, सोचना। हसीन, खूबसूरत। तरकीब, तदबीर, फासला, दूरी। खुशनुमा, खूबसूरत। भौरे, एक किस्म का कीड़ा। इर्द गिर्द, आस पास। तो ये मुश्किल अल्फाज के माने थे। हमने आपकी सहूलत के लिए इन अल्फाज के मानों को तलाश कर यहाँ पर इन अल्फाज को तलाश कर इनके मानों को यहाँ पर पेश किया है। आइए सबक नंबर 3 तितली और गुलाब का
مطالعہ کرتے ہیں، اس کی عبارت خوانی کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے لیے ہدایت ہے، اپنی درسی کتاب میں موجود سبق تتلی اور گلاب کو روانی سے پڑھیے۔ چلیے ہم اس سبق کو روانی سے، اس عبارت کو جو ہے روانی سے پڑھتے ہیں۔ ایک تھی تتلی اور ایک تھا گلاب کا پھول، دونوں باغ کے ایک کونے میں الگ تھلگ رہتے تھے۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے کہ تتلی گلاب کے پھولوں کو اپنا سہانا ناچ دکھاتی اور گلاب اسے دیکھ دیکھ کر جھومتا اور مارے خوشی کے اپنی ساری پتیاں کھول دیتا کہ تتلی جتنا رس چاہے چوس لے۔ دونوں میں گہری دوستی ہو گئی اور وہ اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہے تھے۔ تیسرا پیراگراف دیکھیں پیارے بچوں کہ باغ کے جس حصے میں یہ دونوں رہتے تھے وہ ایسا بے رونق تھا کہ تتلیاں اور بھونرے ادھر کبھی رخ نہ کرتے تھے۔ وہاں گلاب کا صرف ایک ہی پیڑ تھا اور اس میں کلیاں تو کئی تھیں مگر پھول یہی ایک کھلا تھا۔ تتلی گلاب کے اس پھول کو دنیا کا سب سے حسین پھول سمجھتی تھی اور گلاب تتلی کو دنیا کی سب سے حسین تتلی۔ دونوں کی زندگی بڑے امن اور چین سے گزر رہی تھی۔ دیکھیے دوسرا صفحہ، سبق کو تسلسل کے ساتھ پڑھیے۔ ایک دن اتفاق سے تتلیوں کا ایک جھرمٹ ادھر آ نکلا۔ وہ سب کی سب حسین تھی، ان کے پر رنگ برنگے اور نازک تھے اور ان پر نہایت ہی خوشنما چتیاں پڑی ہوئی تھی۔ باغ کی تتلی خوبصورتی میں ان کے گرد کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اس کے پر نازک تو تھے مگر ان کا رنگ نہ سرخ تھا، نہ نیلا اور نہ ارغوانی، وہ سفید تھے اور بس۔ تتلی اور گلاب دونوں بڑی حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ یہ جھرمٹ باغ کے اس کونے میں صرف پل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تتلیوں کو شاید باغ کا یہ ویرانہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر ہمارے حسن کو پرکھنے والا تو کوئی ہے نہیں، یہاں کیا ٹھہرنا، باغ کے اس حصے کا رخ کیا جہاں چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ رنگا رنگ اور قسم قسم کے پھول کھلے تھے، سنگ مرمر کا حوض تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھیں اور حوض کی رنگین خوبصورت مچھلیوں سے باتیں کریں۔ دیکھیے دوسرا صفحہ، جی سبق کو تسلسل کے ساتھ پڑھیے۔ ان تتلیوں کے ادھر آ جانے سے اس تتلی اور گلاب کی زندگی جیسے ایک بیک بدل سی گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہے۔ تتلی کو آج پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سے کہیں بڑھ کر حسین تتلیاں موجود ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ ادھر گلاب اپنے دوست کو غمگین دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھنے لگا۔ آج تتلی نہ پہلے کی طرح گلاب کے ارد گرد ناچی، نہ اس کی پتیوں پر بیٹھ کر رس پیا۔ دن بھر دونوں چپ چپ رہے۔ آخر دن تمام ہوا اور چاروں طرف شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ تتلی رات کو ہمیشہ گلاب کی گود میں سویا کرتی تھی مگر آج وہ شاخ کے ان پتوں میں جن میں کانٹے ہی کانٹے تھے منہ چھپا کر پڑی رہی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے گلاب سے دور رہنا چاہتی ہو۔ رات ہوئی، پرندوں کے چہچہے تھم گئے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جگنو روشنیاں لے لے کر باغ میں چوکی داری کے لیے نکل آئے۔ سب چرند پرند سونے کی تیاریاں کرنے لگے مگر گلاب کو نیند کہاں،
وہ اپنے دوست کے غم کا راز سمجھ گیا تھا اور دل ہی دل میں ایسی تدبیریں سوچ رہا تھا جس سے تتلی حسین بن جائے۔ آدھی رات گزر گئی مگر پھول اب بھی سوچ رہا تھا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ دیکھیں دوسرا صفحہ، سبق کو تسلسل کے ساتھ پڑھیے کہ اس نے جھک کر تتلی کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر شاخ کے ہرے پتوں میں بے خبر سو رہی تھی۔ پھول نے اپنا سارا زور لگا کر اپنی پتیوں کو سکیڑنا اور ان کی نازک رگوں سے سرخ رس کھینچنا شروع کیا۔ اس عمل سے گلاب کو بہت تکلیف ہوئی مگر وہ پھر بھی خوش تھا کیونکہ سب تکلیف وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں گلاب کی کٹوری سے سرخ سرخ قطرے اس جگہ ٹپکنے لگے جہاں تتلی اپنی بدصورتی کا غمگین خواب دیکھ رہی تھی۔ رات بھر گلاب کے سرخ سرخ قطرے تتلی کے سفید ملگجے پروں پر گرتے اور ان میں جذب ہوتے رہے۔ صبح کو سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی تتلی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی اپنے پروں پر پڑی اس کے منہ سے خوشی کی چیخ نکل گئی۔ اب اس کے پر ان تتلیوں کے پروں سے بھی زیادہ خوشنما تھے جو ایک دن پہلے ادھر سے گزری تھی۔ سفید سفید پروں پر سرخ سرخ چتیاں یوں چمک رہی تھی گویا تتلی کے پروں پر ننھے ننھے لال ٹیکے ہوں۔ ایک بات اس کے پروں میں ایسی تھی جو دنیا کی کسی تتلی کے پروں میں نہیں تھی، وہ یہ کہ اس کے پروں سے گلاب کی بھینی بھینی خوشبو نکلتی تھی جیسے گلاب کا عطر لگا رکھا ہو۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں دو دوست تتلی اور گلاب کے قصے کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگی میں اچانک تبدیلی واقع ہوا یہ کہ باغ کے جس کونے میں یہ تتلی اور گلاب رہا کرتے تھے اس کونے میں باغ کی خوبصورت تتلیاں نکل آئیں اور انہیں باغ کے اس کونے میں چند لمحوں کے لیے قیام کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئی کیونکہ ان کو باغ کا اس ویرانہ پسند نہ آیا، اور تب تک ان تتلیوں کو گلاب اور وہ جو تتلی تھی وہ دیکھ نہ لیے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، اور وہ ایک دوسرے کو دنیا کا خوبصورت گلاب سمجھتی تھی۔ تتلی گلاب کو دنیا کا خوبصورت گلاب سمجھتی تھی اور گلاب تتلی کو دنیا کی خوبصورت تتلی سمجھتا تھا، لیکن اس بات سے وہ تتلی شرمندہ ہو گئی کہ وہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت لوگ ہیں، اور وہ مایوسی کا شکار ہو گئی۔ لیکن گلاب نے اپنی دوستی کی لاج رکھی اور اس نے سچی دوستی نبھائی۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف دیا اور اپنے پتوں کا رس اس تتلی کے اوپر گرا دیا، جس سے تتلی کے پروں میں خوبصورتی اور اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا اور وہ دنیا کی خوبصورت تتلیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو پیارے بچوں، ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، اور جب ہم دوستی کرتے ہیں تو دوستی کے تقاضوں کو ہم کو نبھانا ہے، دوستی کے فرض کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ تو یہی آج کا یہ سبق ہم کو درس دیتا ہے۔ اس سبق کے آخر میں ہم آپ سے یہ کیجئے، سنیے، سوچئے، سوچ کر بولیے استطاعت کے تحت چند سوالات کریں گے۔ ان کے جوابات آپ کو نوٹ کرنا ہے اور وائس ریکارڈ میں ریکارڈ کر اپنے اردو ٹیچر کو بھیجنا ہے۔ ذیل کے سوالوں کے جواب دیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے، اس کہانی کے کردار کون ہیں اور آپ کو کون سا کردار پسند آیا اور کیوں؟ تتلیوں کے جھرمٹ کو باغ کا ویران کونا کیوں پسند نہیں آیا؟ تتلیوں کے جھرمٹ کو باغ کا ویران کونا کیوں پسند نہیں آیا؟ سوال نمبر 3 ہے، تتلی گلاب کے گود میں سونے کے بجائے کانٹے بھرے پتوں میں کیوں سو گئی؟ سوال نمبر 4 ہے، آپ کیسے لوگوں سے دوستی کرنا پسند کریں گے؟
सवाल नंबर 5 है, अपने पसंदीदा किसी फूल या परिंदे के बारे में चंद जुमले कहिए। ठीक है, देखिए इन सवालात के जवाब आपको देने हैं। और देखिए बेटा, वीडियो लेसन से मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा करें, अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा करें, खुश ख़त लिखा करें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा करें। ठीक है, उम्मीद के आपका मुस्तक़बिल बेहतर हो। हम आपके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुआ गो हैं। आज का ये वीडियो लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। फिर नए मौज़ूआत के साथ